متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر عامر خان نے کہا ہے کہ حکومت سندھ کی آئین شکنی اور غیر قانونی اقدامات سے عوام کو آگاہ کرنا ہے کہ موجودہ حکومت سندھ گزشتہ 10 سالوں سے سندھ پر حکومت کر رہی ہے۔ اس کے دور حکومت میں سندھ نہ صرف تباہ حال ہوا بلکہ بد انتظامی اور بیڈ گورننس کے باعث بدعنوانی کی شرح میں اضافہ اور عوام کا معیار زندگی بھی انحطاط کا شکار ہوا۔ سندھ حکومت خود مختار اور نیم خود مختار اداروں میں بھی غیر قانونی مداخلت کو بڑھاوا دے رہی ہے۔ سندھ کی جامعات میں پرو چانسلر کے ذریعے انتظامی معاملات میں مداخلت کر کے اپنی منمانی کرنا چاہتی ہے، جبکہ جامعات کے کورٹ میں ایسی کوئی اسامی موجود نہیں ہے، نہ ہی جامعات کا ایکٹ 1962 اس قسم کی غیر قانونی تقرری کی اجازت دیتا ہے۔ اس کا واحد مقصد جامعات کی خود مختاری کو ختم کر کے اپنا تسلط جمانا ہے۔ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ سندھ کی پروفیشنل جامعات پر اپنا قبضہ جما کر تعلیمی معیار کو تباہ و برباد کیا جائے، میرٹ کا قتل عام کیا جائے اور تعصب کی بنیاد پر لوگوں کو نوکریاں دی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے واضح احکامات ہیں کہ اداروں کو ایڈ ہاک عزم پر نہ چلایا جائے بلکہ قانونی قواعد کے مطابق مستقل بنیادوں پر آسامیاں پر کی جائیں۔ اس طرح کے فیصلے دہی سندھ کی قیادت کی جانب سے شہری سندھ پر مسلط کیے جا رہے ہیں۔ اس سے دہی اور شہری خلیج مزید گہری ہوتی جا رہی ہے اور اس سے احساس بیگانگی شدید تر ہوتا جا رہا ہے۔ یہی وہ اقدامات ہیں جس کو سامنے رکھتے ہوئے ایم کیو ایم اپنی 18ویں ترمیم کے حوالے سے پالیسی پر نظر ثانی کرنے پر مجبور ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 10 برسوں سے سندھ حکومت کی یہ پریکٹس رہی ہے کہ اندرون سندھ سے کانٹریکٹ اور ایڈ ہاک ملازمین کو سندھ کے شہری علاقوں کی مستقل آسامیوں پر پہلے ٹرانسفر کیا جاتا ہے۔ گزشتہ برسوں سے سندھ حکومت کی پریکٹس رہی ہے کہ اندرون سندھ سے کانٹریکٹ اور ایڈ ہاک ملازمین کو سندھ کے شہری علاقوں کی مستقل اسامیوں پر ٹرانسفر کیا جاتا ہے اور پھر ان کو مستقل کر دیا جاتا ہے، اور پھر اندرون سندھ دوبارہ سے ایڈ ہاک بھرتیاں کری جاتی ہیں۔ اب تو انتہا یہ ہو گئی ہے کہ 17 اور اس سے اوپر گریڈ کی اسامیوں کے ساتھ بھی یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے جو سندھ کے شہری علاقوں کے عوام کے حقوق پر ڈاکے کے مترادف ہے۔ ہم اکثر اخبارات میں سندھ کے شہری محکموں میں آسامیوں کے لیے اشتہارات کا مشاہدہ کرتے ہیں جس کی بنیاد پر درخواستیں جمع کی جاتی ہیں، لیکن اس کے بعد کوئی عمل آگے نہیں بڑھتا اور آسامیاں خاموشی سے پر کر دی جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک سوچی سمجھی سازش کے ذریعے کراچی کے قانونی گھروں کو توڑا جا رہا ہے۔ ایک طرف بنی گالہ کو ریگولائز کرنے کی بات اور دوسری طرف کراچی کے گھروں کو توڑا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک آرڈر کیا کہ کراچی شہر سے تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے، انکروچمنٹ ختم کی جائے۔ سندھ کی متعصب حکومت کے اداروں نے اب تجاوزات جو انکروچمنٹ ہے، یعنی فٹ پاتھ کے اوپر اگر کوئی پتھارے غیر قانونی لگے ہوئے ہیں یا نالوں کے اوپر تعمیر کر لیے گئے ہیں یا پارک میں کر لیے گئے ہیں، آپ توڑیے، لیکن وہ گھر جو آپ کے کے ڈی اے سے لیز ہوئے ہیں، جن کو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے ان کے نقشے پاس کیے ہوئے ہیں، ان گھروں کے اوپر بھی ایکشن شروع کر دیے گئے ہیں اور لوگوں کو بے گھر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ ثاقب نثار صاحب سے بھی یہ درخواست ہے کہ وہ اپنے آرڈرز کی وضاحت بھی کر دیں اور ان کو پابند کریں کہ جو لوگ اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی لگا کر ایک چھت اپنے لیے بناتے ہیں، اس کو بھی توڑنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں اور مختلف علاقوں میں نوٹسز بھیجے جا رہے ہیں۔ جو ریزیڈینشل علاقے ہیں، گھر ہیں، جنہوں نے اپنے گھر بنا لیے رہ رہے ہیں، ان کے گھروں کے اندر گھس کر ان کی دیواریں توڑی جا رہی ہیں، ان کے گھروں کو توڑا جا رہا ہے۔ اسکولوں کے خلاف ایکشن لینے کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ دوہرا عمل رکنا چاہیے۔ ایک طرف بنی گالہ کو آپ کہتے ہیں کہ ریگولرائز کرا لیجئے، آپ اس کی پیمنٹ کر دیجئے اور آپ رہ لیجئے، دوسری طرف جن لوگوں نے اپنے
زندگی بھر کے خون پسینے کی کمائی سے گھر بنائے ہیں، آپ ان گھروں کو توڑنے کی طرف بھی جا رہے ہیں۔ اس عمل کو روکیں، اس سے نفرتیں بڑھیں گی، اس سے بہت زیادہ بے چینی بڑھے گی۔ اس موقع پر قمر نوید جمیل نے کہا کہ گزشتہ 10 سال سے حکومت نے کراچی کے نوجوانوں پر روزگار کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں۔ حکومت سندھ کے یہ بیمان ادارے جس میں KDA اور SDA شامل ہیں، انہوں نے اس کا بہانہ بنا کر پہلے ان کے افسران نے اربوں خربوں روپے رشوتیں لی ہیں کراچی سے، اور وہ ملک سے فرار ہو گئے اور وہاں پر کینیڈا میں بیٹھ کر بڑے بڑے کاروبار کر رہے ہیں۔ اب دوبارہ سے انہوں نے کراچی شہر میں پھر یہی کام شروع کر دیا ہے کہ مختلف جگہوں پر نوٹس دیے جا رہے ہیں، اس کے بعد ان کے افسران جا کر وہاں پر مول تول کر رہے ہیں کہ اگر پیسے دے دیا جائے تو ہم اس بستی کو چھوڑ دیں گے۔